بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ زنا، چوری، یہ بدماشیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری آتی جاتی ہیں۔ اب یہ جو ہے انسان اگر مسلمان ہو کر شرک کرے تو اس نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا دیا، اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، وہ بچ نہیں سکتا، بے شک وہ مسلمان ہے۔ جو بدعتیں کرتا ہے اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جو اور گناہ کرتا ہے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے، وہ نقصان ہی کرتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، امن سے وہ محروم ہوتا جا رہا ہے۔ تو امن کس کو ہے؟ امن اس کو ہے کہ جو آدمی مسلمان ہونے کے بعد گناہ سے پرہیز کرے۔ گناہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں۔ انسان کو جب بھی کوئی کام کر رہا ہو، مثلا فرض کر لیجیے گا آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو فٹافٹ سوچ لینا چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے کہ آپ باتیں کرتے ہوئے سوچیں کہ میری ان باتوں سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، میں یہ باتیں غلط تو نہیں کر رہا، کہ چغلی کی باتیں تو نہیں کی، لوگوں والی ہمارا لوگوں والی باتیں تو نہیں کی۔ مثلا جیسا کہ ہم گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، بسوں میں دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو آدمی باتیں کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ ہنسیں، اس کی آپ نے سخت مذمت فرمائی۔ اب جو آدمی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتا ہے، وہ آدمی جو ہے اس حالت پر اللہ ناراض ہے، اور جس کام پر اللہ ناراض ہو وہ لازماً گناہ ہے، اور جب گناہ ایمان کے ساتھ مل گیا تو خطرے سے خالی نہیں، پھر خطرہ ہی خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور اگر انسان چغلیاں کر رہا ہے، اور اگر انسان گندی باتیں کر رہا ہے، اور اسی طرح سے پھر اگر شرک کی باتیں کرتا ہے، شرکیہ تبلیغ کرتا ہے، تو یہ زبان کے انسان پھر کوئی اور کام کرتا ہو، آدمی کو یہ پریکٹس کرنی چاہیے، یہ عادت بنانی چاہیے کہ کبھی کبھی فٹافٹ اپنے آپ کو روک کر سوچے کہ میری حالت سے اللہ ناراض تو نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ کام میرا کرنا ٹھیک ہے، یہ سمجھو زندہ ایمان۔ اور اگر خود نہیں سوچتا، کوئی بات اس کے سامنے کر دیتا ہے، اسے سوچ پیدا ہو جاتی ہے، پھر بھی خوش قسمت۔ اور جو آدمی اس طرف سے بالکل پرواہ ہی نہیں، بالکل غافل ہے، سمجھو کہ وہ بیمار ہے، وہ آدمی جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے لیے سراسر یہ نقصان کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری جو غفلت ہے، لاپرواہی ہے، اس کو دیکھیے کس انداز سے بیان کیا ہے کہ تمہیں برباد کرنے والی چیز ہی یہی ہے، تم جو اس وقت برباد ہوئے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، تم ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، اس کو ذرا سنیے، یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید پڑھتا جائے آدمی اور قرآن مجید سمجھتا جائے، قرآن مجید ٹیکے لگاتا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، بہت دفعہ تو یہ تجربہ کیا ہے کہ جیسے انسان کمزوری ہو جائے تو ڈاکٹر جو ہے طاقت کے ٹیکے لگاتے ہیں تو آدمی فوراً محسوس کرتا ہے کہ میری کمزوری جو ہے دور ہو رہی ہے، اب مجھ میں جان پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھ کر ہم نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کے چھوڑنے کا عزم پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے، اور کوئی پروگرام بناتا ہے کہ میں اب یہ کروں گا، میں اب اس طرح کروں گا، مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ایسے کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید انسان کے اندر کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ہم اللہ کے دشمنوں کو چلائیں گے، دوزخ پر لا کر اکٹھا کر دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو روکا جائے گا، ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، مشرکوں کو ایک طرف، بدعتیوں کو ایک طرف، زانیوں کو ایک طرف، شرابیوں کو ایک طرف، چوروں کو ایک طرف، اس طرح سے کر کے ان کی کلاسیفیکیشن کی جائے گی، ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ جب وہاں کھڑے ہوں گے
تو پھر ان کے آداب بولنے لگ جائیں گے، ان کے گناہوں پر گواہی دیں گے، ان کے آداب بولیں گے، زانیوں کے، چوروں کے، شرابیوں کے، مشرکوں کے۔ خدا ان کو تقریریں سنائے گا۔ مولوی تقریر کرتا ہے نا، اب تو مانتا نہیں ہے، وہ شرک کی تقریر کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، خدا اس کو اس کی ٹیپ سنا دے گا۔ دوزخ کے کنارے کھڑا ہوگا اور وہ اپنی ٹیپ سنے گا کہ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ حضرت صاحب آپ بول رہے ہیں، یہ آپ کی تقریر ہے جو آپ نے فلاں مسجد میں فلاں جگہ کی تھی، فلاں جلسے میں آپ نے فلاں جگہ کی۔ ان کے آداب بول بول کر، ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے کان، ان کے مختلف آداب بولنا شروع کر دیں گے، ان کی گواہیاں دیں گے، ان کی برائیوں پر۔ حتیٰ اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم، ان پر گواہی دیں گے ان کے کان کہ دیکھو یہ آپ ڈرامہ گانا سن رہے ہیں، یہ نور جہاں کا گانا آپ سن رہے ہیں ٹی وی پہ یا آپ ریڈیو پہ آپ اس کا گانا سن رہے ہیں، دیکھو یہ گانا ہو رہا ہے اور آپ بیٹھے ہیں گانا سن رہے ہیں۔ تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، چمڑے بول کر بتائیں گے شرمگاہ انسان کا کہ تو نے فلاں وقت زنا کیا تھا، کہ ہاں یاد ہے میں نے فلاں وقت زنا کیا۔ وقالوا بجلودہم، آدمی حیران ہوگا تو بڑا یہ کیا بات ہو گئی، خود اپنے جسم سے کہے گا ہے ہاتھ سے، جب ہاتھ کھول کر کہے گا کہ یا اللہ میں نے تھپڑ مارا تھا فلاں کو، فلاں یتیم کو، فلاں بے گناہ کو، فلاں معصوم کو میں نے تھپڑ مارا تھا، جب میں افسر لگا ہوا تھا تو میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا، ہاتھ کھول کر بتائے گا، شرمگاہ بول کر بتائے گا کہ یا اللہ میں نے فلاں جگہ زنا کیا تھا۔ تو آدمی اپنے جسم کی طرف متوجہ ہو کے، اپنے اعضاء کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، خود بندہ اپنے جسم سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہا، تو تو میرا تھا، تم تو میرے پاس تھے، اجزاء تھے، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، لما شہدتم علینا۔ اب جسم کیا کہے گا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ بلا رہا۔ اور یاد رکھیے گا، شاید کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ ہمارے اعتبار سے انسانوں کے سوا، جانوروں کے سوا باقی سب چیزیں مردہ ہیں، مثلا پتھر ہے، دیواریں ہیں، درخت ہیں، یہ زمین ہے، یہ ہمارے اعتبار سے مردہ ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے ہر چیز زندہ ہے۔ اللہ ہر چیز سے بول سکتا ہے، اس کو بلا سکتا ہے، ان میں شعور ہے، ان میں ادراک ہے، ان میں بات سننے کی، بات سمجھنے کی، جواب دینے کی پوری صلاحیت۔ درخت جب چاہے اللہ سے بات کر لے، اللہ جب چاہے درخت سے بات کر لے۔ پتھر، کوئی چیز، اللہ کے اعتبار سے ہر چیز زندہ ہے۔ چنانچہ بیان اس میں آتا ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ آپ جب اس ممبر نہیں بنا تھا، بالکل ابتدائی دنوں کی بات، تو کھجور کا ایک لکڑی تھی، گانا ہوا تھا، تنا سا موٹا تھا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک لگا کر بات کیا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت نے ممبر بنوا کر مسجد میں رکھوا دیا۔ جب آپ ممبر پر چڑھ کر بات کرنے لگے تو وہ جو تنا کھڑا تھا وہ رونے لگا۔ جو نمازی تھے حیران رہ گئے اس کے رونے کو سن کر، اتنا رونے لگ گیا کہ آپ کی آواز حلق بند ہو، پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اب کیوں؟ اس میں یہ احساس، یہ ادراک کہ اب میں محروم رہا کروں گا، پہلے آپ کا جسم میرے ساتھ لگتا تھا، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر آواز کیا کرتے تھے، اور اب ممبر بن گیا، میرے ساتھ میں خالی محروم، میرے ساتھ آپ آئندہ نہیں کھڑے ہوں۔ تو وہ رو رہا تھا جدائی کی وجہ سے۔ جب وہ رو رہا تھا اور اتنا رو رہا تھا کہ لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، آپ ممبر سے اترے اور اس کے ساتھ لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اس طرح سے چسکیاں لے کر چپ کرنے لگا جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہٹکوڑے بھر بھر کر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور
قرآن مجید میں جا آتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز کو بلایا، فلاں چیز کو بلایا، فلاں چیز کو بلایا۔ اب ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، زبان کا ٹکڑا، اب تو زبان ہے نا کنٹرول میں پیچھے، پھر زبان علیحدہ بولے گی، اس طرح سے سب اعضاء بولیں گے، اور آدمی حیران ہو کر کہے گا کہ یہ تم میرے خلاف کیا کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے انفق اللہ الذی انفق کل شیء، ہمیں تو اللہ بلا رہا ہے، وہ جس چیز کو چاہے بلا دے، وہ پتھروں کو بلا دے، وہ درختوں کو بلا دے، وہ مٹی کو بلا دے، وہ جس چیز کو چاہے بلا دے۔